ٹھیک ہے، بڑی اہم ہے. میں نے اس کے لیے 1 سال ویٹ کیا آپ سے بات کرنے کے لیے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ ہمیں اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کی. آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے بچانا ہے. آپ نے، آپ کے لیے یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے نا، آپ ساری زندگی آ کے اس کو سلام کیا کریں گے. یہ مسجد ہے، اس میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے، ایجوکیشن جو آپ یہاں سے لے رہے ہیں، وہ قرآن بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے. آپ جو آخری کتاب قرآن اور آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چیزوں کے اوپر آ کے قرآن میں جو بتایا گیا وہ سارے کے سارے بائی لاز ہیں، قوانین ہیں، قانون ہے، اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے بولا ہے میرے ساتھ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، آپ نے بات کرنی ہے. تو جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کرنا، صفائی کرنا اپنی آپ کی جو آیاز ہیں. آج سے سارے ٹیچرز بھی، یہ سن لیں، سارے ٹیچرز بھی اور سارے بچے بھی، جتنی آپ کی آیاز ہیں، سب ان کو صرف باجی کہا کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کام کرتی ہیں. آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ نے جس طرح سے آپ کے ماں باپ کے بعد جو اسکول کے اندر ہیں، آپ کا جو درجہ ہے عزت کا، وہ آپ کے ٹیچرز کا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ صفائی نصف ایمان ہے. جیسے یہ کاغذ پڑا ہوا ہے نا، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے نیچے پڑا ہوا، لیکن اگر میں اتر کے اس کو پکڑ لوں گا اور خود سے اس کو یا جیب میں ڈال لوں گا یا بن میں ڈال دوں گا، تو یہاں کیا ہو گیا؟ صفائی ہوگی نا. تو ہم سب نے خود صفائی کرنی ہے، ہم نے خود خیال رکھنا ہے. ہم نے نہیں دیکھنا، گھر میں بھی ماں باپ کا ہاتھ بٹانا ہے، اور یہاں پہ بھی اپنے ٹیچرز کا، اپنی آیاز کا ہاتھ بٹانا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں خود گھانٹا کرتے تھے. جب جوتی پھٹ جاتی تھی اس کو خود سیا کرتے تھے. ہم اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. آئندہ کریں گے ہم صفائی کا خیال رکھیں گے. ایکسیلنٹ. اب میں آتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کی طرف. آپ میں سب میں مجھے ہیرو، میں نے آج آپ کی میڈم سے کہا ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کا اس طرح سے فنکشن ہو، آپ کے پیرنٹس کو بلایا کریں، آپ کے امی ابو کو بلایا کریں یہاں پہ، تاکہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، وہ کتنے خوش ہوں گے. میرے ابو نے ایک دفعہ، وہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں، میں نے کوئی نئے کپڑے پہنے، میں کسی دوست کے لے کے گورنمنٹ کالج میں گیا تو واپس آیا تو مجھے انہوں نے ایک نظر سے دیکھا جو آج تک میرے دل کے اندر جمی ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا بیٹا. تو مجھے آپ سارے آج اتنے پیارے لگ رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ماں باپ یہاں پہ کیوں نہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے. تو آئندہ کے لیے وہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، آپ کے جب بھی آپ اکٹھے ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے آئیں گے، آپ کو سننے آئیں گے. اس بچے نے جس نے نعت پڑھی ہے،
میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارا اسکول کا معیار کتنا اونچا چلا گیا ہے. ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے آپ لوگوں نے، مطلب آپ کے ٹیچرز یہ بات سمجھیں گی، اور کچھ لوگ جو جہاں پہ کھڑے ہیں جو بڑے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اگر نور پروجیکٹ کا اسکول یہاں پہ نہ ہوتا تو آپ سب کے لیے بڑی مشکل ہونی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنا خوبصورت اسکول آپ کو، یہ آکسفورڈ سے بھی بڑا اسکول ہے، آکسفورڈ جو لنڈن میں ہے نا اس سے بھی بڑا اسکول ہے، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے آپ کو جب بالکل چھوٹے چھوٹے آپ آتے ہیں پلے گروپ میں کھیلتے ہوئے میٹرک تک، یہ دیکھو ماشاءاللہ اتنے پیارے ہونہار لمبے چوڑے نوجوان یہاں سے نکلیں گے، اور یہ انشاءاللہ اس ادارے کو چلائیں گے. آپ میں سے بیٹیاں آئیں گی وہ ادارے کو چلائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور مجھے پورا یقین ہے. لیکن اس کے لیے فالو کیا کرنا ہے؟ سیرت کو. یہ جو جشن ہے نا، جشن عید میلاد النبی، اب بالکل نعتیں پڑھنی چاہیے بالکل. اچھا میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی چیز بتاؤں. یہ رات کو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا تو مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا، اور میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ خود درود شریف بھیجتے ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. چھوٹے بچے ہیں کچھ کو نہیں پتہ چلے گا، جو بڑے بچے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود پرافٹ، آپ بھی درود بھیجو، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی درود بھیجتا ہوں. اور جو ہم میں سے درود بھیجتا ہے، یہ بڑوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اللہ تعالیٰ واپسی پہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں. مثلا اگر میں نے پڑھا ہے درود شریف پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے مجھ پہ سلامتی کے لیے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور پھر ابراہیم اور ان کی آل پر. تو جب آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واپسی پہ میں تمہارے اوپر درود بھیجتا ہوں. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ درود کو لیونگ تھنگ کہتے ہیں. اس کے اوپر اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ آپ اس کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہوئی ہے، فرض کی ہوئی ہے آپ کے اوپر کہ نماز. ایک چیز آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے، اور یہ میں نے وعدہ آپ سے لے کے جانا ہے، کیونکہ میں یہ کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. آپ پڑھیں گے، اگر آپ کے پیرنٹس نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کو یہ، آپ بڑے ہیں. 7 سال کے بعد یہ فرض ہے کہ زبردستی بھی آپ کو کہا جائے کہ نماز. لیکن میں آپ کے ٹیچرز کو روزانہ، آپ کو غصے سے نہیں پیار سے بتائیں کہ جو نماز پڑھ کے آئے وہ روزانہ اپنی ٹیچر کو آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ان کا نام نوٹ کر کے مجھے دیا کریں وہ آپ. اور آج کے دن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. جس بھی محفل میں اللہ کا نام لیا جائے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کتنے ہزاروں لاکھوں % یقین کر لیں کہ اس وقت فرشتے ہی فرشتے ہیں اس محفل کے اندر. تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ ہمارے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے والدین کو اپنے جو وفات پا گئے ان کے درجات بلند کر دینا. یا اللہ ہمارے اسکول کو، نور پروجیکٹ گرامر اسکول کو، نور پروجیکٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں یا اللہ ان میں اپنی خاص قسم کی یا اللہ نعمتیں ادا کرنا. ہمارا جو ہاسپٹل بن رہا ہے، ہسپتال بن رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کروا دینا. یا اللہ ہمارا ٹیکنیکل اسکول بن رہا ہے، اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کروا دینا. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپس میں محبت سے، پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے ملک و قوم کی حفاظت کرنا. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ احسانیاں کرنا. جتنے بے گناہ قیدی یا اللہ ان کو رہائی عطا کرنا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے یہ ہیرے بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کو کندن کر دے. یا اللہ ان ہیروں کو یا اللہ پاکستان کا سرمایہ بنا دے. آمین آمین ثم آمین.